سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أفضل صلواتك وعدد معلوماتك وبارك وسلم. بلغ الأولى بكماله فشكرتك بجماله فسنت جميع اتصاله صلوا عليه وآله. اسٹیج پر شان حضرت علامہ مولانا مفتی ڈاکٹر سید شاہ ہاشم عارف بادشاہ قادری حیدری سجاد نشین بارگاہ حضرت سرکار لاہوری حضرت ڈاکٹر سید شاہ طاہر بادشاہ حسینی قادری صاحب حضرت محترم مقام جناب شرف الدین صاحب DSP، محترم مقام جناب محمود بادشاہ صاحب DSP، محترم جناب عامر عزیز صاحب چیئرمین آئیڈیل اسکول، محترم جناب ڈاکٹر سید خواجہ معین الدین صاحب پروفیسر KVR ڈگری کالج، دیگر تشریف فرما معززین مہمانان، مکرم سامعین، معزز حاضرین، میری عزت مائیں اور بہنیں، طلباء اور طالبات، مجھے بہت خوشی ہوئی آج آپ کے درمیان یہاں حاضر ہوئی اور آپ کے جذبات کو، آپ کے بچوں کے جذبات کو دیکھا. اللہ تعالیٰ اور مزید آپ کو علم کی لحاظ سے ترقی عطا فرمائے، دین کی ترقی بھی دے، دنیا کی بھی ترقی دے. کیونکہ یہاں اکثریت طلباء کی ہے، اسٹوڈنٹس کی ہے، میں صرف وہی باتیں آپ حضرات کے سامنے رکھوں گا. بڑے لوگ، مرد حضرات، ہماری مائیں بہنیں بھی ہیں، ان کا بھی لحاظ کر رہا ہوں، اور زیادہ تر میری گفتگو طلباء سے، اسٹوڈنٹ سے. عزیز بچوں، مکرم حاضرین، معراج ایک ایسا انوکھا تاریخی واقعہ ہے، صرف ایک جرنی، ایک سفر نہیں ہے، بلکہ قیامت تک آنے والوں کے لیے ایک لیسن ہے، ایک سبق ہے، ایک درس ہے، ایک پیغام ہے، ایک میسج. جس اینگل سے آپ اس کو دیکھنا چاہیں، ایک نئی چیز آپ کو نظر آئے گی. توجہ کے ساتھ آپ ادھر سنیے، میں آپ کی معلومات کے لیے، آپ کے فائدے کی چیزیں آپ تک کہہ رہا ہوں. آپ اسکول میں، کالجز سے آپ کا تعلق ہے، آپ ایگزام جب لکھتے ہیں تو کوئی شارٹ آنسر بھی لکھا جاتا ہے، لانگ آنسر بھی آپ سے پوچھے جاتے ہیں. آج کل تو ایسا اور آسانی والا طریقہ نکل گیا کہ صرف چوز دا کریکٹ، بس آپ کو ٹک کرتے ہوئے چلے جانا ہے. لیکن یہاں پر آپ کو اپنا ٹیلنٹ دکھانا ہوتا ہے. آنسر اگر آپ لکھنا چاہیں، یہاں سے رکھ لیے، یاد کر لیے، وہاں جا کے لکھ دیے، یہ الگ ہے. جو کتاب میں آپ نے یاد کیا وہ جا کر سنا دینا ایک الگ چیز ہے. لیکن ایک کوشچن آپ کے سامنے ہے اور 3 آپشن آپ کے سامنے رکھے گئے اور تینوں بالکل قریب ہے. اب آپ کو اپنا ذہن لگانے کی ضرورت پڑتی ہے کہ اس میں کس کو چوز کیا جائے. آپ کو کریکٹ آنسر چوز کرنا ہے. یہ آپ کے کالج میں، آپ کے اسکول میں یہ ایکٹیویٹی اور اس مرحلے سے آپ کو اس لیے گزارا جاتا ہے کہ آپ کی پریکٹیکل لائف میں ایسے کئی موڑ آئیں گے کہ جہاں پر آپ کے سامنے کئی آپشنز رہیں گے. اس وقت آپ کو صحیح آپشن چننا ہے، صحیح آنسر کا انتخاب کرنا ہوتا ہے. یہ ایک پریکٹس بھی ہے، آپ کو تعلیم بھی ہے، ایگزام بھی ہے اور پریکٹس بھی کہ کس کو چنا جائے. اگر اس حوالے سے اگر آپ معراج کے واقعے کو دیکھنا چاہتے ہیں
تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ہمیں اس کا بھی نمونہ ملتا ہے کہ چوز دا کریکٹ. 3 آپشنز آپ کے سامنے ہیں، کس کو چنا جائے. گیمز بھی آپ کو کھلائے جاتے ہیں، کوئی کمپٹیشنز کرائے جاتے ہیں کہ اس میں سے 3 میں سے کون سا آپشن لیا جائے. اور یہ بڑا نازک مرحلہ ہوتا ہے کہ آپ کس کو چوز کر رہے ہیں. یہ آپ کے اوپر آپ کی کامیابی اور ناکامی کا دار و مدار اس پر ہوتا ہے. آپ بولیں گے اس کا معراج میں کیا تعلق ہے؟ سنیے، ہاں معراج سے تعلق ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ معراج کی رات میرے سامنے 3 برتن لا کر رکھے گئے. 3 برتن لا کر رکھے گئے. ایک برتن میں دودھ رکھا ہوا ہے، ایک میں شراب ہے اور تیسرے میں شہد رکھا ہوا ہے. تینوں برتن رکھے گئے، ایک میں دودھ ہے، ایک میں شراب ہے، ایک میں شہد ہے. اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم آیا ہے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، مسجد اقصی میں ہو رہا ہے کہ ان تینوں میں سے کوئی ایک چیز آپ چن لیجیے. حضرت جبریل علیہ السلام ساتھ تھے سفر میں، ہر جگہ کچھ نہ کچھ مشورہ دیتے تھے، کچھ پوچھتے تو بتاتے تھے، لیکن یہاں پر وہ بھی خاموش ہیں. اب یہ دیکھ رہے ہیں کہ حضور علیہ السلام ان تینوں میں سے کس کو چنتے، کس کو چنتے. آپشن 3 ہے، یا دودھ لو، یا شراب لو، یا پھر شہد لو. اگر یہ تینوں آپشن ہمارے سامنے رکھے جائیں تو آپ غور کیجئے کہ ہم کس کو چنتے ہیں، ہم کس کو لکھتے ہیں، ہمارا آنسر کیا ہوگا، ہم کس کو اختیار کریں گے. لیکن جب تینوں چیزیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے روبرو تھی، آپ کے سامنے تھی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس برتن کو چنا جس میں دودھ رکھا ہوا، چن لیا. کہا یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو چن لیا. اب اس کے بعد حضرت جبریل علیہ السلام جو اب تک خاموش تھے، اب کہنے لگے حضور آپ نے بالکل فطرت کے مطابق چنا، بالکل صحیح چنا ہے. کہا تفسیر کو بتاؤ کیا ہے. کہنے لگے کہ اگر آج آپ شراب کا برتن چن لیتے تو آپ کی امت گمراہ ہو جاتی. شراب پینے کے بعد آدمی بہک جاتا ہے، عقل کام نہیں کرتی، گالی گلوچ کرتا ہے، الٹی سیدھی حرکتیں کرنے لگتا ہے. کہ یہ صرف ایک برتن کا انتخاب نہیں تھا، آپ کی امت کا فیصلہ کیا جانے والا تھا. اگر آپ آج شراب کے برتن پر ہاتھ لگا دیتے، اس کو چوز کر لیتے، تو آپ کی امت گمراہ اور تباہی کی طرف چل جاتی. شراب پی کے آدمی بہک جاتا ہے، اگر یہ چن لیا جاتا امت بھی سیدھے راستے سے بہک جاتی. اور یہ بھی اچھا کیا کہ آپ نے شہد نہیں کیا. ان کے شہد اس میں ایک مٹھاس ہوتی ہے، اور یہ مٹھاس بری نہیں ہے، لیکن اگر آج آپ شہد کو چن لیتے تو آپ کی امت دنیا دار بن جاتی. وہ دین کی طرف رغبت نہیں کرتی، ہر کام میں دنیا، پیسہ پیسہ پیسہ، چاہے کسی کو مارنا پڑے، چاہے کسی کو دھوکہ دینا پڑے، ہر لحاظ سے پیسہ جمع کرنے کی لوگ فکر کرتے. آپ نے اس کو بھی چھوڑ دیا، اپنی امت کو آپ نے دنیا داری سے بھی بچا لیا اور ضلالت اور بھٹکنے سے بھی ان کو آپ نے بچا لیا. کہاں دودھ، اس کا مطلب کیا ہے؟ فرمایا دودھ کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے علم اور دینداری اور فکر کو چنا. اسی لیے اگر کوئی شخص خواب میں یہ دیکھتا ہے کہ وہ دودھ پی رہا ہے، خواب میں یہ دیکھے کہ اسے دودھ یا دودھ کی کوئی چیز نظر آ رہی ہے، تو اس کی تعبیر یہی دی جاتی ہے کہ اس کو اللہ علم سے نوازے گا. تو یہ میسج معراج کا آپ کو پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم دے رہے ہیں. دودھ دینداری اور علم کے اوپر دلالت کرتا ہے. تو اے میرے امتیوں، چاہے تم شہر میں رہنے والے ہو یا گاؤں میں یا قریے میں، دنیا کے کسی بھی کونے میں رہنے
سے نہ ہٹنا، میں معراج کی رات بھی تمہیں یہی پیغام دیتا چاہتا ہوں، علم کے میدان میں کبھی پیچھے نہ ہٹو۔ میں ماں باپ سے، سرپرستوں سے تعریف کرتا ہوں، آپ اپنے بچوں کو تعلیم دلانے کے سلسلے میں کوئی کسر نہ چھوڑیں۔ اگر 3 وقت کھانا نہیں کھلا سکتے، 2 ٹائم کھلا سکتے ہو تو 1 وقت بھوکا رکھتے ہو رکھو، لیکن پیٹ بھر کھانا نہ بھی ملے تو پیٹ بھر سینہ بھر ان کو علم کو ضرور دو، کیونکہ یہ بچے آئندہ اگر ترقی کر سکتے ہیں تو علم کی بنیاد پر، بغیر علم کے کوئی ترقی نہیں کر سکتا۔ چاہے آپ دین کا علم کرو یا دنیا کا علم کرو، علم ہمارے لیے ضروری ہے۔ اور دوسری چیز، اپنے آپ کو، اپنے بچوں کو اخلاق والا بناؤ، کیریکٹر ان کا اچھا کرو۔ معراج میں یہ بھی آپ کو ایک واقعہ میں سناتا ہوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج سے واپس آئے صبح میں، یعنی معراج کا دوسرا دن تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جا رہے ہیں، آپ نے دیکھا کہ ایک کنویں کے پاس ایک کمزور اور ضعیف عورت ہے جو رو رہی ہے۔ آپ اس کے پاس گئے اور فرمایا بتاؤ کیا بات ہے؟ کسی کو اس حال میں دیکھا، روتا ہوا دیکھا تو پوچھنا چاہیے کہ دوسروں کے درد کو خود محسوس کرنے والے بنے، کیا بات ہے، کیوں رو رہے ہو؟ اس عورت نے کہا میں ایک یہودی کی باندھی ہوں، ان کے یہاں کام کرتی ہوں، اور اس نے مجھے پانی لانے کے لیے بھیجا، پانی نکال رہی تھی، مٹکا گھڑا ٹوٹ گیا۔ اب وہ بڑا ظالم قسم کا آدمی ہے، گھڑا ٹوٹ گیا، وہ مجھے مارے گا۔ میں یہ رو رہی تھی، کسی آدمی نے مجھے گھڑا تو دلا دیا لیکن بہت بڑا، پانی اتنا ہے کہ میں اس کو اٹھا کر نہیں لے جا سکتی، کمزور ہوں، بیمار ہوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تو کمزور ہے، تو بوجھ نہیں اٹھا سکتی تو محمد عربی تیرا بوجھ اٹھائے گا۔ وہ مسلمان نہیں ہے، نان مسلم ہے، ایک کمزور عورت ہے کہ جو اپنے پانی کا گھڑا نہیں اٹھا سکتی، پیغمبر اسلام جا کر کہتے ہیں میں تیرا گھڑا اٹھاؤں گا، اور آپ اس کے پانی کا گھڑا سر پہ اٹھا کر کہاں جا رہے ہیں؟ اس کے گھر، اس کے پیچھے پیچھے چلتے جا رہے ہیں۔ کیا یہ چیز ممکن ہے کہ رات میں جس کو عرش کا مہمان بنایا گیا ہو، صبح ایک عورت کا گھڑا اپنے سر پہ رکھ کر چل رہا ہو؟ رات میں وہ بلندیاں دی گئی، جنت کی سیر کرائی جا رہی ہے، اور صبح گلیوں میں کسی کا سامان اٹھا کر وہ پھر رہے ہیں۔ کیا لا سکتے ہو کوئی ایسی مثال؟ کسی مسلمان کے گھر کا کام نہیں ہے، ایک وہ جو آپ کو گالیاں دینے والا ہے، ان کے گھر کا سامان آپ اٹھا کر لے کر چل رہے ہیں۔ سر پہ پانی کا گھڑا اٹھائے ہوئے، وہ تیزی سے گئی اور اپنے گھر کو جا کر اس یہودی اپنے مالک سے کہا کہ دیکھو آج میں پانی لا رہی تھی، ایک خوبصورت چہرے والی ذات کو میں نے دیکھا، وہ آئے اور میرا پانی کا بوجھ وہ اٹھا کر لا رہی۔ یہودی باہر آیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا آ رہے ہیں، سر پہ گھڑا بوجھ ہے، اٹھا کر آ رہے ہیں، لیکن چہرے سے جو نور نظر آ رہا تھا، دیکھ کر سمجھ گیا کہ یہ کوئی عام شخصیت نہیں ہے، کوئی عام آدمی نہیں ہے۔ فوراً حضور کا چہرہ دیکھا، مٹکا دیکھا، چلنے کا انداز دیکھا، جب حضور علیہ السلام آئے، مٹکا رکھا تو اس نے کہا ذرا نہ جاؤ، تھوڑی دیر میں ابھی آتا ہوں۔ اندر گیا، پورے خاندان والوں کو لایا اور ہاتھ میں ایک تورات کا نسخہ لے کر آیا جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی کتاب میں تھی۔ اس تورات کو کھولا اور تورات لے کر کہنے لگا کہ ہماری اس کتاب میں لکھا ہے کہ پیغمبر اسلام محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو آخری نبی ہے، ان کی نشانی یہ ہے کہ اللہ معراج 27 رجب کو معراج کرائے گا، رات میں معراج ہوگی، بلندیوں کا وہ مقام پائیں گے کہ کسی نبی کو وہ مقام حاصل نہیں ہوا۔ بلندیاں تو ایسی تو کوئی چھو نہیں سکتا، اور سادگی ایسی کہ ایک باندھی اور ایک نوکرانی کا بوجھ اپنے سر پہ اٹھائے ہوئے جا رہے ہوں گے۔ یہ ہمارے نبی کی نشانی ہے۔ اس نے پوچھا کیا کل رات آپ کو معراج ہوئی تھی؟ آپ نے فرمایا ہاں ہوئی تھی۔ اس نے کہا دیکھو ہماری تورات میں لکھا ہے، ہماری
لکھا ہے کہ آخری نبی کی یہ نشانی ہے. اس نے کہا آؤ آج میں اعلان کرتا ہوں میں بھی آپ کا ایمان لاتا ہوں, میرا پورا خاندان آپ پہ ایمان لاتا ہے. یہ اخلاق ہے. آج ایسا کیریکٹر ایسے اخلاق ہمیں پیدا کرنے کی ضرورت ہے. حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جب براق بھی جایا گیا, حضرت جبریل علیہ السلام کو اللہ نے فرمایا جبریل جاؤ جنت سے ایک براق لے جاؤ. جب جنت میں گئے براق کو دیکھا کہ کس کو لیا جائے, ایک سے بڑھ کر ایک خوبصورت وہاں ہے, سب کو دیکھ رہے ہیں اور سب پرفارمنس کر رہے ہیں کہ ہم کو لیا جائے, ہم کو لیا جائے, ہمارے اندر یہ ہے, ہمارے اندر یہ ہے. سب آ کر فرنٹ لائن میں کھڑے ہو گئے. ایک براق تھا جو کونے میں سر جھکائے کھڑا تھا. یہ آج اللہ کے مجبور, اللہ کے آخری نبی, خدا کے چہیتے نبی آنے والے ہیں. میں کہاں قابل کہ اس نبی کی سواری بن سکوں جس کا نام اللہ نے عرش پر اپنے نام کے ساتھ لکھا ہے. میں اس درجے میں نہیں ہو سکتا. وہ تواضع عاجزی اختیار کرتے ہوئے سر جھکایا تھا. جبریل دیکھ رہے ہیں کہ کس کو لیا جائے. اللہ کی طرف سے حکم آتا ہے یہ جو فرنٹ لائن میں جو ہے سب کو ریجیکٹ, وہ جو کونے میں عاجزی کر کے سر جھکا کے کھڑا ہے جبریل اسی کو لے لو, کیونکہ ہمیں اکڑنے والے پسند نہیں ہیں, ہمیں جھکنے والے اور لوگوں کے لیے نرم ہونے والے ہمیں پسند ہیں. یہ سبق ہے میرا کا. شہر نے کہا میں اس کہاں قابل کہ اس پیغمبر کی میں سواری بن سکوں. وہ جھک گیا. یاد رکھو اکڑنا, تکبر کرنا, یہ کرنا کہ میں ہوں جو کچھ ہوں تاکہ کسی کو خاطر ملے گا نہیں, یہ بہت برے اخلاق ہیں. اور معراج میں سواری اس براق کو بنائی گئی جو اکڑنے والا نہیں تھا بلکہ تواضع کرنے والا تھا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من تواضع للہ رفعہ اللہ, جو اللہ کی خاطر تواضع اختیار کرتا ہے, اللہ کے لیے جھک جاتا ہے, وہ جھکا ہوا نہیں رہتا. جو جھک جائے اللہ اس کو اٹھا دیتا ہے. میں اپنی بہنوں سے کہنا چاہوں گا آپ اپنی گھریلو زندگی میں اس چیز کو فالو کریں. ہو سکتا ہے کہ کبھی شوہر سے گھر میں جھگڑا ہو جائے, ہو سکتا ہے کبھی ساس سے جھگڑا ہو جائے, لیکن اگر تھوڑی دیر کے لیے آپ اپنے آپ کو خاموش کر لیتے ہیں, غلطی نہیں بھی ہو, زبان چلانے کے بجائے تھوڑی دیر اللہ کی خاطر خاموش کر کے صبر کرتی ہیں, تو یاد رکھیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو عورت اپنے شوہر کی زیادتی پر صبر کرتی ہے اللہ تعالیٰ اس کو حضرت آسیہ کو جو ثواب دیا تھا اللہ وہ ثواب ان کو عطا فرمائے گا. اپنے گھروں کو ٹوٹنے سے بچاؤ. جھگڑے اونچ نیچ ہر گھر میں ہوتی ہے, لیکن یہ ہے کہ شوہر ہاتھ چلاتا جائے, بیوی زبان چلاتی جائے, سوائے نقصان کے کچھ اور ہونے والا نہیں ہے. کچھ دیر صبر کر لیں, بعد میں اینالائز ہوگا, غلطی کا احساس ہوگا, وہ خود آ کر آپ سے معافی چاہے گا. لیکن کچھ دیر جس وقت چنگاری لگتی ہے اس وقت شیطان تیل ڈالنے کی فکر کرتا ہے کہ اس چنگاری کو شعلے میں تبدیل کرتی. آپ معراج سے یہ سبق لیں کہ اپنے آپ کے اندر برداشت کرنے کی کیفیت پیدا کریں. مرد حضرات سے بھی میں خواہش کرتا ہوں آپ کی مردانی یہ نہیں ہے کہ عورتوں پہ ہاتھ اٹھائے, آپ کی مردانی یہ نہیں ہے کہ گھر والوں کو گالیاں دے. مردانی یہ ہے طاقت کسی بڑے پہلوان کو پچھاڑنے میں طاقت نہیں ہے, طاقت اس میں ہے غصے کے وقت اپنی زبان پر قابو رکھنا ہی اصل مردانی ہے. اصل طاقت یہ ہے کہ اپنے آپ کو کنٹرول کرنا. میرے بزرگوں اور دوستوں, اس کے بعد معراج میں جو برزخی احوال اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کھولے گئے اس میں سے ایک بات میں آپ کی طرف رکھتا ہوا آگے چلتا ہوں اور اختتام کی طرف آپ کو لیے چلتا ہوں. ایک چیز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا, کچھ لوگ ایسے ہیں کہ آگ کی خینچیوں سے ان کی زبان کو کاٹا جا رہا ہے, زبان کاٹ دی گئی, اس کے بعد تکلیف ہو رہی ہے,
پھر زبان جوائی جا رہی ہے، پھر کاٹا جاتا ہے، قینچیوں سے زبان ان کی کاٹی جا رہی ہے۔ سرور کونین علیہ السلام نے فرمایا جبریل یہ کون لوگ ہیں کہ جن کی زبانیں کاٹی جا رہی ہیں؟ یہ کون لوگ ہیں کہ جن کے اس طرح سے سزا دی جا رہی ہے؟ زبان اچھی ہوتی پھر کاٹ رہے ہیں، پھر کاٹا جا رہا ہے، یہ کس چیز کا عذاب ہے؟ کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ وہ لوگ ہیں جو فتنہ پھیلاتے ہیں اور جھوٹ بات بول کر جا کر بادشاہ کے پاس جا کر لوگوں کی شکایتیں کرتے تھے، پولیس کے پاس جا کر جھوٹی شکایتیں کر کے معصوم لوگوں کو پھنساتے تھے اور یہاں وہاں کی باتیں لڑانا، فتنے پھیلانا اور لوگوں کو، بے گناہ لوگوں کو پھنسانا اور ان کو سزا دلانا ان کا کام تھا۔ خاندانوں میں لڑائی جھگڑے پیدا کرنے والے یہاں کی بات وہاں لگائے، وہاں کی بات یہاں لگائے۔ عورتوں میں یہ بہت چیز زیادہ پائی جاتی ہے، اس سے بچو۔ آج تم سمجھتے ہو کہ انٹرٹینمنٹ کے لیے یہی لڑکا ادھر لگاؤ بجھاؤ کر دیے، یہ نہیں معلوم کہ اس کی وجہ سے کتنی زندگیاں برباد ہوتی ہے، کتنی رشتوں میں بگاڑ پیدا ہوتا ہے۔ دنیا میں زبان چلائے کوئی نہ پکڑے، کوئی گرفت نہ کرے، لیکن یاد رکھو جو دوسروں کو تکلیف پہنچانے کے لیے زبان چلائی جاتی ہے، قیامت کے دن آگ کی قینچیوں سے ان زبانوں کو کاٹا جاتا ہے۔ تو اچھی بات کرو ورنہ خاموش ہو۔ برائی بات کرنا، کسی کو ستانا، یہ غلط بات کرنا، اللہ کے رسول علیہ السلام نے معراج سے یہ بھی پیغام دیا کہ یہ چیز خطرناک ہے۔ اس کے بعد آپ آگے بڑھے تو دیکھا کہ ایک قوم ہے، عجیب ان کا انداز ہے، ان کے سامنے بھنا ہوا گوشت رکھا ہوا ہے، تلا ہوا گوشت رکھا ہوا ہے اور ایک سے بڑھ کر ایک اعلیٰ ڈشز ان کے سامنے ہے۔ خوشبو اتنی آ رہی ہے کہ جو دیکھتا ہے کھانے کی طرف ہاتھ ڈالے۔ اتنے عمدہ غذا ان کے سامنے رکھی ہوئی ہے، وہ چھوڑ کے ادھر بازو دیکھتے ہیں کہ ایسا گوشت رکھا ہوا ہے کہ جس میں بدبو آ رہی ہے، کیڑے پڑے، سڑ گیا ہے۔ اب آپ بتائیے، ایک طرف بھنا ہوا گوشت ہے، تلا ہوا گوشت ہے، بڑی اچھی اچھی ڈشیں ہیں، اور ایک طرف بدبودار کیڑے پڑا ہوا سڑا ہوا گوشت ہے، آپ کس کی طرف ہاتھ ڈالیں گے؟ کس کی طرف ہاتھ ڈالیں گے؟ کہیں گے تو اچھا پکا ہوا ہے وہ لیں گے، لیکن حضور فرماتے ہیں میں نے ان کو دیکھا وہ اچھے پکے ہوئے کھانے میں ہاتھ نہیں ڈالتے، وہ کیڑے پڑے ہوئے سڑے ہوئے گوشت کو لے کر وہ کھا رہے ہیں۔ لوگ بول رہے ہیں ارے یہ اچھی ڈشز ہے، یہ لو یہ لو، وہ کہتے ہیں نہیں ہمیں یہ نہیں چاہیے، ہمیں یہ سڑا ہوا گوشت چاہیے، یہ بدبودار گوشت چاہیے، وہ کھا رہے ہیں۔ حضور فرماتے ہیں میں نے کہا جبریل میں کون بیوقوف لوگ ہیں اتنا اچھا اچھا کھانا چھوڑ کر وہ بدبودار کیڑے پڑا ہوا سڑا ہوئے کھانے میں منہ ڈال رہے ہیں۔ سنیے، جو آج خرابی ہمارے پاس بہت زیادہ پھیلتی جا رہی ہے وہ یہ ہے، جبریل نے کہا یا رسول اللہ یہ وہ مرد ہیں، یہ وہ عورتیں ہیں کہ یہ شادی شدہ ہیں، یہ وہ مرد ہیں جو شادی شدہ ہیں، گھر میں ان کی بیویاں ہیں، لیکن بیویوں کو رکھتے ہوئے دوسری عورتوں کے ساتھ یہ افیئر کرتے ہیں، دوسری عورتوں کے ساتھ ناجائز تعلقات قائم کرتے تھے۔ اور یہ وہ عورتیں ہیں جو اچھے کھانے کو چھوڑ کر بدبودار گوشت میں ہاتھ ڈال رہی ہیں، یہ وہ عورتیں ہیں جن کا شوہر تھا لیکن اس کے باوجود دوسرے مردوں سے یہ افیئر کرتی تھی، ناجائز تعلقات کرتی تھی، اس لیے تعلقات ان کے ساتھ رکھتی تھی۔ آج ان کو دیکھا جا رہا ہے، گھروں میں ڈالے جا رہے ہیں، آگ میں جلایا جا رہا ہے، اور ان کی مثال ایسے بیان کی گئی اچھا گوشت گھر میں ہے اس کو چھوڑ کر بدبودار گوشت میں ہاتھ ڈالنا ایسے ہی ہے کہ گھر میں جائز رشتہ رکھتے ہوئے ناجائز سنبت قائم کرنا وہ بھی ایسا ہی برا ہے جیسا اچھی غذا رکھتے ہوئے بری غذا کو لینا۔ یہ ایک پیغام تھا معراج کا۔ وقت اس بات کی اجازت نہیں دیتا کہ میں کوئی طویل گفتگو آپ کے سامنے رکھوں۔ آپ نے حضرت اللہ سے مفصل کتاب سنا ہے، بس میں یہ دعا کرتا ہوا اپنی گفتگو کو ختم کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو دین دنیا ہر لحاظ سے ترقی عطا فرمائے، آپ کے گھروں میں خوشحالی عطا فرمائے۔
اور آج کا یہ جو پروگرام منعقد کیا گیا ہے اور یہ جلسہ اور امتحانی مقابلہ دی حاشر اکیڈمی انڈیا کی جانب سے منعقد کیا گیا، یہ لوگ بھی قابل مبارکباد ہیں کہ جنہوں نے اتنی محنتیں کی ہے اور آج آپ یہاں پر تشریف فرما ہیں، اللہ ان کو بھی جزائے خیر دے۔ اور ابھی انتظامیہ نے یہ خواہش کی کہ آپ کو ایک اور بات کی طرف یہ توجہ دلائی جائے، یاد رکھیے ہم اللہ کے بندے ہیں تو ہمارے اوپر یہ لازم ہے کہ ہم اللہ کی بندگی بھی کریں، بندگی بھی کریں۔ کیا ہے؟ عبادت کی طرف بھی ہم توجہ کریں، کام کاج زندگی کاروبار، مرد آدمیوں کو کاروبار ہے، عورتوں کو گھر کی ذمہ داری ہے، لیکن ان ذمہ داریوں کے ساتھ ساتھ آپ کم از کم اتنا تو ہو جو فرائض اور واجبات ہیں ان کی ادائیگی کا اہتمام کریں۔ یاد رکھیے جنت کو حاصل کرنا مردوں کے لیے مشکل ہے، عورتوں کے لیے آسان ہے، عورتوں کے لیے آسان ہے۔ کیسے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی مسلمان عورت یاد رکھ لیجیے اس کو 5 وقت کی نمازیں ادا کرتی ہے، 5 وقت کی نمازیں پڑھ رہی ہے، اور اس کا رمضان آیا تو روزے رکھ لی، زکات فرض ہو تو زکات دے دی، جو فرائض ہے اس کو ادا کر لیا، 5 وقت کی نمازیں ہیں، اخلاق والی بن گئی۔ اور فرمایا وَأَطَاعَتْ بَعْلَهَا، اپنے شوہر کی اطاعت کرے، شوہر کی فرمانبرداری کرے جائز کاموں میں۔ بس یہ چیزیں ہیں، اللہ کی عبادت، شوہر کی اطاعت، یہ 2 چیزیں کوئی عورت کرتی ہے، حضور علیہ السلام فرماتے ہیں اور لوگ جنت میں جائیں گے تو ایک دروازہ ہوگا، ایسی عورت آئے گی اللہ جنت کے 8 دروازے کھولے گا، جہاں سے جانا چاہتی ہے جنت میں چلی جائے۔ کیا یہ 2 کام نہیں ہو سکتے؟ ایک اللہ کی عبادت، دوسری ہے اپنے شوہر کی اطاعت۔ اور جب اپنے شوہر کا کہا مانے تو بتائیے گھر میں کون سا جھگڑا ہو اور کون سی بات مانے؟ جب تک وہ شریعت کے اندر جائز کاموں کا حکم دیتا ہے تو مانیں گے، شوہر اگر غلط ناجائز کام کرتا ہے، چوری کرو بول رہا ہے، وہ بات نہیں مانیں گے، جھوٹ بولو تو نہیں مانیں گے، جائز کاموں میں اس کی اطاعت کرو۔ تو مرد حضرات کے لیے جنت حاصل کرنے سے زیادہ آسان عورتوں کے لیے رکھا گیا، بس اپنے شوہر کی اطاعت، اپنے رب کی اطاعت، اللہ رسول کی اطاعت، شوہر کی تابعداری کرو، ان کے لیے جنت سے عبادتوں کا اہتمام کریں۔ نبی کریم علیہ السلام نے دیکھا کہ بعض لوگ وہ تھے کہ جن کے سروں پر وزن پتھر ڈال کے کچلا جا رہا ہے، جبریل پورا ڈھیلا باہر آ رہا ہے، پوچھا جبریل یہ کون لوگ ہیں کہ جن کے سر کچلے جا رہے ہیں؟ فرمایا یا رسول اللہ یہ بے نمازی، یہ بے نمازی نماز نہیں پڑھتے، اذان ہو رہی ہے ان کو کوئی خیال نہیں ہے، اذان ہو رہی ہے بس اپنے ٹیلی فون میں اپنے نیٹ پہ لگے ہوئے ہیں، نماز کا وقت بھی چلا گیا انہیں کوئی ہوش نہیں، بس چبوتروں پر بیٹھ کے وقت برباد کر رہے ہیں، بس وقت گزر گیا، سر کچلے جا رہے ہیں پتھروں سے۔ کہا سر کیوں کچلا جا رہا ہے؟ جبریل نے کہا جو سر خدا کے آگے نہ جھکے وہ اسی خاطر ہے اس کو کچل دیا۔ ارے جس نے بنایا ہے اس کو نہیں جھکتے، جو کھلا رہا ہے تو اس کو آگے نہیں جھکیں گے، جو ہم کو زندگی دیا، کھلایا پلایا، ماں باپ دیا، اولاد دی، کروڑوں نعمتیں دی ہے، کروڑوں احسان کرنے والے کے آگے کیا 5 وقت سر نہیں جھکا سکتے؟ اگر نہیں جھکا سکتے تو ہم سے بڑھ کر کوئی احسان فراموش نہیں ہو سکتا۔ اللہ تعالیٰ مجھ کو اور آپ کو دوسری توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ ماشاءاللہ بہت مختصر وقت میں بہت مفصل طریقے سے حضرت اللہ کئی باتیں، کئی نصیحتیں ہمارے سامنے گوشت گزار کر رہے تھے۔ میں پروگرام کا اصل جو پہلو ہے، جو ہمارا کیش پرائز کا اعلان ہونے والا ہے، ایک بات میں کہنا چاہوں گا، جو بچے ہمارے یہ
शर्त थी 550 बच्चों में जिनको 100% मार्क्स आएंगे उन्हें वही बच्चे जो है कैश प्राइज के लिए एलिजिबल होंगे। अब 550 बच्चों में सिर्फ 11 बच्चे एलिजिबल हुए, उसमें से 3 बच्चों को दिया जाएगा। लेकिन मैं एक पर्सनल ओपिनियन देना चाहूँगा, पर्सनल जो है एक आपको मशवरा देना चाहूँगा। हम भी आपके दौर से गुजर कर यहाँ पर खड़े हैं। जब हम भी तालिब इल्म थे तो कभी किसी इम्तिहान में फेल हो जाए या एलिजिबल ना हो या प्राइज ना आए तो बहुत दिन छोटा हो जाता था, रंजीदा हो जाता था और ख्याल आता था कि आप बहुत मेहनत कर बोल लिया और एक बार नहीं करता और एक बार नहीं लिखता और एक बार कॉम्पिटिशन में नहीं जाऊँगा, चाहे स्कूल का हो चाहे बाहर का हो। ये ख्याल दिल से निकाल दे, ये शैतानी वसवसा है। ऐसे दीनी प्रोग्राम्स हो या दुनिया के एतबार से भी जो है इल्म के मैदान में आप मेहनत करें, एक बार ना आए बार बार कोशिश करें। इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ताला कभी ना कभी कामयाबी देने वाली जात अल्लाह ताला की जात है। जो भी है अल्हम्दुलिल्लाह आपके सामने बच्चियाँ खुद अपने हाथ से बच्चे नाम लिखे हैं, अपने हाथ से फोड़ दिए हैं, अपने हाथ से डिब्बे में डाले हैं। इसमें ना हमारा कोई किसी तरीके से जो है इसमें कोई भी जो है एक्स्ट्रा हमारे क्या बोलते निशानी नहीं, अपने हाथ से नाम लिखे हैं, अपने हाथ से खोल दिए हैं, अपने हाथ से डाले हैं। क्योंकि कैश प्राइज एक बड़ी रकम होने की वजह से शैतान दिल में वसवसा डाल सकता है। अब आपके सामने कैश प्राइज उठाने से पहले मैं दावत दूंगा मौलाना से शुजाउद्दीन अहमद खालिद साहब को कि वो मेहमानान की दिलखुशी करें। जनाब हजरत मुफ्ती सैयद हाशिम अली पालिशा खालिद साहब किबला के बाद मैं दावत दूंगा डॉक्टर सैयद ताहिर पाशा खालिद साहब किबला अगर फजल रूह आप उनके बाद में मेहमान खुसूसी हजरत डॉक्टर मुफ्ती सैयद अहमद गौरी साहब नक्शबंदी खादरी मुजद्दिदी साहब जो हैदराबाद से तशरीफ लाए हैं, उनकी खुशखुशी करने के बाद DSP महबूब बादशाह साहब बहुत हमारे वेलविशर है साहब और DSP शरफुद्दीन साहब। एक बार मुलाकात हुई है शरफुद्दीन साहब DSP साहब को, अल्हम्दुलिल्लाह जैसी मोहब्बत महबूब बादशाह साहब रखते हैं ऐसी मोहब्बत इस्लाम के साथ आपको तशरीफ लाए हैं। मैंने शायद अगर मेरे उस्ताद मोहतरम भी है अरबी कॉलेज के डॉक्टर सैयद ख्वाजा मोइनुद्दीन साहब पीछे बैठे हैं, नजर से बड़े माजरत चाहूँ। अब मैं एक और मरतबा मैं कैश प्राइज उठाने से पहले मैं हाफिज अबू बकर साहब को बोलूँगा कि वो डिब्बा अच्छे तरीके से हिलाए। पहला जो कैश प्राइज की स्लिप है मैं मुफ्ती सैयद हाशिम अली पालिशा खालिद साहब दावत दूंगा। फजल अहमद खालिद आप स्टेज के पास रखिए। कम से बहुत कम उम्र वाली कोई बच्चे हैं तो सामने आ जाएंगे। आरिफाइन साहब का हुक्म है कि वो बच्चों के हाथ से उठाने लगाए क्योंकि वो मासूम होते हैं बच्चे। आओ बेटे स्टेज के पास ऊपर नीचे लगा एक उठाओ बेटे एक उठाओ एक मिनट ठहरो हो जाना। सैयद इनामुल हुसैन श्री चैतन्य स्कूल के पहला इनाम है। अच्छा हिलाओ। यस जुवेरिया सुल्ताना दूसरा इनाम।
यस रजिया मुजीबुर रहमान वल्द नंदी कोटपुर से तशरीफ लाए, तीसरा इनाम है यार। ये तीनों स्टेज पर तशरीफ लाए। सैयद इनामुल हुसैन पहला इनाम है, स्टेज पर आ जाओ। दूसरा इनाम यस जुवेरिया सुल्ताना और तीसरा इनाम यस रजिया, उनकी जानिब से अगर कोई आए हैं नंदी कोटपुर से जो आए हैं। अब मैं ये बात कहना ज़रूरी समझूंगा, आखिर 2-4 मिनट में अपनी बात ख़त्म करूं कि जो पहला इनाम कैश प्राइज 10,000 रुपये रखा गया है, ये हमारे आइडियल ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस की जानिब से स्पॉन्सर किया गया। जनाब आमिर अजीज साहब हमारे साथ बैठे हैं। मैं एक ही मिनट में जो है बात कहते हुए अपनी बात ख़त्म करूं कि जब हमें इस इम्तिहान के लिए जगह की भी ज़रूरत थी इम्तिहान चलाने के लिए, तो एक अब्दुल बाशिद साहब जो प्रिंसिपल इस्लामिया अरबी डिग्री कॉलेज के हैं और दूसरे जनाब आमिर अजीज साहब, ये दोनों हमारी ऐसी रहनुमाई भी किए, हमारा साथ भी दिए। एक ही बात पर, एक ही सवाल पर अपनी कॉलेज अपनी स्कूल हमारे हवाले कर दिए कि आप आएँ, आधी रात को आएँ, आपका इम्तिहान जिस तरीके से आप चाह सकते हैं इस तरीके से इम्तिहान चलाएँ। दूसरी बात, जब कैश प्राइज की बात आई तो मैं सर से गुजारिश किया कि सर अगर हमारे ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस की जानिब से अगर आप कैश प्राइज देंगे तो बेहतर होगा। तो पहली बात पर ही जो है सर सोच कर बोलूँगा, देख कर बोलूँगा नहीं, बोलते ही बोले कि पहला कैश प्राइज हमारे स्कूल की जानिब से हो और दूसरा तीसरा कैश प्राइज हाइटेक अकेडमी की जानिब से, और एक साहब हैं जो अपना नाम नहीं लेना चाहते वो दिए हैं। ये 3 कैश प्राइज और जो 11 बच्चे जिनका नाम फर्स्ट प्राइज में आया है वो तमाम बच्चों को प्राइजेस और फर्स्ट प्राइज और मेडल रहेगा और तमाम बच्चों को पार्टिसिपेशन सर्टिफिकेट और गिफ्ट रहेगा। अब मैं ये 3 बच्चों को कैश प्राइज और मेडल सर्टिफिकेट देने के लिए मैं दावत दूंगा हजरत मुफ्ती सैयद हाशिम आरिफ बादशाह कादरी साहब को कि वो पहला कैश प्राइज देने का शर्फ हासिल करें। सैयद इनामुल हुसैन सामने आओ बेटे, नीचे आओ, इधर देखिए। मैं एक और मरतबा कह रहा हूँ कि आप अपना दिल ना छोटा करें, ना मायूस हो। ये तमाम चीज़ें अल्लाह की जानिब से तयशुदा है। अगर आपको मार्क्स कम आए हैं या प्राइज नहीं आया है या जो है कैश प्राइज नहीं लगा है तो ये ना समझें कि वह हमारा ज़िंदगी का आखिरी इम्तिहान है, बल्कि आप अपनी आखिरी सांस तक कोशिश करते रहें, पढ़ते रहें, पढ़ाते रहें, कॉम्पिटिशन्स में हिस्सा लेते रहें। पहला कैश प्राइज 10,000 रुपीज़ से इनामुल हुसैन को दिया गया है आइडियल ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन की जानिब से। मैं आमिर अजीज साहब को भी दावत दूंगा कि वो भी हमारे साथ जुड़े माजरत के साथ। 1 मिनट वहीं पर करो। एक 2 मिनट अजान हो रही है, अजान के बाद मैं कंटिन्यू करूँगा। जो कैश प्राइज है, हालांकि रैंक तो फर्स्ट है लेकिन 10% मार्क्स आए हैं, लेकिन कैश प्राइज के एतबार से सेकंड प्राइज के लिए मैं दावत दूंगा यस जुवेरिया सुल्ताना को। मैं खास कर दावत दूंगा हजरत डॉक्टर सैयद ताहिर पाशा कादरी साहब और मुफ्ती सैयद अहमद गौरी साहब को, ये दोनों मिलकर सेकंड प्राइज देने का शर्फ हासिल है।
सेकेंड प्राइज 7,500 और आखिरी जो तीसरा प्राइज है यस रजिया जो नंदी कोटपुर से आए हैं। तीसरा प्राइज देने के लिए मैं दोनों डीएसपी हजरात महबूब बादशाह साहब और शरफुद्दीन साहब को मैं दावत दूंगा कि वो तीसरा प्राइज देने का शर्फ हासिल है। ये इम्तिहान चलाने में हमारा बहुत बड़ी मेहनत रही। इसमें से खासकर नंदी कोटपुर से एक शायद यही है, मैं तो पहचानता नहीं, कौसर नाम की एक लड़की है, वो वहाँ से नंदी कोटपुर के इलाके से 35 बच्चों को जमा कर और 35 बच्चों के साथ नंदी कोटपुर से आए, इम्तिहान लिखाए, वापस ले गए। अल्लाह ताला उनको उसका सिला अता फरमाए। और पेनगुंडा से सदर सज्जा नशीन सलाउद्दीन बाबा उन 15 बच्चों को लेकर आए थे। पेनगुंडा बारहा में बोला कि 240 किलोमीटर रहता है आपके इलाके में करेंगे, नहीं इधर ही आकर लिखाएंगे बोलकर वो वहाँ से हमारे जाकिर हुसैनी साहब अपने स्कूल की जानिब से कॉलेज की जानिब से 70 से ज़्यादा बच्चों को जमा किए। हमारे हाफिज मुनव्वर साहब, हमारे प्रोफेसर ख्वाजा मोइनुद्दीन साहब कॉलेज में हमारी बहुत मदद की है। आइडियल स्कूल में हमारी बहुत मदद की गई है। अरबी कॉलेज से हर फर्जन जितने भी हजरात हमारी मदद की और इंडिविजुअल तरीके से जितने भी बच्चे हमसे मिलकर इम्तिहान में हिस्सा लिए, तमाम का मैं बेहद शुक्रिया अदा करता हूँ और तमाम हमारे मेहमानों ने खुसूसी का भी तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। और 2 मिनट तासुरात पेश करने के लिए प्रोफेसर डॉक्टर ख्वाजा मोइनुद्दीन साहब को मैं बुलाना चाहूँगा, उस्ताद मोहतरम के वो आए और अपने तासुरात पेश करने का शर्फ हासिल है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नहमदुहू व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम।